بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصرين المؤمنين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد اپنی اس محفل میں اس علمی نشست اور سیمینار میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں زیادہ مزاحم نہیں ہوگا، صرف اس حوالے سے کہ اس کام کا آغاز مشہد مقدس کی سرزمین سے ہوا۔ امام رؤوف امام علی بن موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی توفیقات سے ہم دوستوں نے 2011 میں تدوین احوال شخصیہ پرسنل اللہ کے مرتب کرنے کا کام اپنے طور پر شروع کیا، اور الہام ہمیں افغانستان کے دوستوں سے ملا کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے ایک مختصر قانون احوال شخصیہ کے عنوان سے ایک جزوہ تدوین کیا تھا، لیکن ہم نے اپنے ملک کے معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتدائی طور پر تو کام مختصر شروع کیا، لیکن پھر جب آغا صاحب استاد محترم اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اور مشہد تشریف لائے، اور خود آغا صاحب وہاں کی جو قائمہ کمیٹی تھی احوال شخصیہ کی، اس کے لیے آغا صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ پاکستان کے مظلوم شیعوں کے لیے ایک احوال شخصیہ پرسنل لا کا قانون تدوین کیا جا سکے۔ جب مشہد مقدس حضرت تشریف لائے اور ان کے علم میں آیا کہ ہم 8 دوست جن کے نام میں لینا بہت ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ حقیر میں تھا، اس کے علاوہ مرحوم حجت الاسلام والمسلمین محمد ابراہیم محسنی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ 6 افراد اور تھے مجھ حقیر اور مرحوم محسنی صاحب کے علاوہ۔ اب میں سب کے نام کے ساتھ حجت الاسلام نہیں کہتا ہوں۔ حجت الاسلام آگئی دیدار علی اکبری، آگئی الفت حسین جوہیا، آگئی عارف حسین تہین، آگئی محمد ہمایوں سجاد، آگئی علی نبی حیدری، اور آگئی سید نور حسین نقوی۔ یہ ہماری 8 افراد کی ٹیم تھی جو پہلے دن سے ہم نے کام شروع کیا۔ الحمدللہ جہاں تک ہمارے ساتھ مساعدت ہوئی اور ہم لوگ دل جمی سے کام کرتے رہے، تقریباً 4 سال کا عرصہ 2015 تک ہم موفق ہوئے، کامیاب ہوئے کہ 2 کتابیں مفصل آغا صاحب کی زیر سرپرستی، زیر نظر، تحت اشراف رہنمائی میں، اور ساتھ ساتھ آغا صاحب کی طرف سے پیش کیے گئے پاکستان کے فاضل جج صاحبان، جن میں ایک جناب جسٹس شاہ نواز مرحوم اور جسٹس سید افضل حیدر نقوی کے شریعت کورٹ کے سابق جج رہے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی ممبر رہے ہیں دونوں یہ حضرات۔ ان دونوں حضرات کی زیر نظر ایک طرح سے کام ہوا، یعنی ان دونوں کتابوں کو جو ہم نے قانون مناقحات حصہ اول کتاب النکاح اور حصہ دوم کتاب الطلاق کے حوالے سے ہم نے تدوین کی۔ تقریباً 700-750-800 صفحات پر مشتمل ہر ایک کتاب ہے۔ اگرچہ قانون احوال شخصیہ اور پرسنل لا کے حوالے سے اگر ہم قانونی شکوں کو دیکھیں اور مواد قانونی کا ملاحظہ کریں تو اتنا زیادہ دورانی نہیں ہے، وہ 100 سے 150 صفحوں میں ان کو خلاصہ کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے اپنے
ملک کے معروضی حالات دیکھتے ہوئے کہ ہم وہاں اقلیت میں ہیں اور ہم نے اپنے لحاظ سے جو فقہ جعفری کا نقطہ نظر ہے اس کو مستند، مستدل اور قرآنی اور روایی ادلہ کے ساتھ پیش کرنا ہے، تاکہ وغیرہ اگر وہاں پر ان کو چیلنج کیا جائے کہ یہ کس فقی کی نظر ہے، تو فقی کی نظر کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن سے اور روایات سے بھی اس کو مستند کیا جا سکے۔ لہٰذا ہم نے طریقہ کار جو اپنایا وہ ہمارا انفرادی نہیں تھا، گروہی تھا، جمعی تھا، اور ہم نے اجتماعی طور پر تحقیق کی۔ مختلف موضوعات جو دوست انجام دیتے تھے تحقیقات، 2 افراد ان پر نظر ثانی کرتے تھے اور پھر نہایتاً میری طرف سے اس میں گرائش، نظر ثانی اور ایمان نظر ہوتا تھا۔ نتیجتاً جو تحقیق سامنے آتی تھی وہ ایک پختہ، مضبوط اور چند افراد کی نظر سے گزری ہوئی ہوتی تھی۔ لہٰذا پاکستان میں جو فاضل جج صاحبان نے اس کا ملاحظہ کیا، ان میں کوئی رد و بدل کی ضرورت انہوں نے محسوس نہیں کی، یعنی ان کی نظر میں وہ ایک مکمل تحقیق تھی اور آیات قرآنی، روایات، فقہ مقارن کے طور پر اہل سنت کے فقہائے اربعہ کی آراء، نظائر اور ساتھ ساتھ عدالتوں سے جو فیصلہ جات اس سمت میں اگر ہوئے تھے ان کے نظائر پیش کی گئے، خواہ وہ موافق تھے یا مخالف تھے۔ اسی طریقے سے اہل سنت کی نظر خواہ ہمارے موافق وہ ہم نے اس میں بیان کی، اور اپنا نقطہ نظر مشہور مراجع کی نظر کے مطابق، مشہور مراجع بھی متأخرین اور متقدمین، فقط موجودہ مراجع کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ مشہور مراجع جو سابقہ بھی گزرے ہیں متقدمین کو بھی مد نظر رکھا، اور متأخرین موجودہ معاصر مراجع کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ قانونی مسودہ تیار کیا۔ مزید مراحل کہ اس قانونی مسودے میں آگے آقا صاحب نے کیا تغدو کی، کیا جدوجہد کی، کیا پیش رفت ہوئی، کون سے مراحل طے کیے، ابھی صرف 2 قانون کہ جن کی آقا صاحب مکمل وضاحت فرمائیں گے، ابھی صرف 2 قانون فقہ جعفری کے مطابق پاکستان کے شیعوں کے لیے منظور ہوئے، اور یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کے شیعوں سے مربوط نہیں ہے۔ تقریباً 2012 یا 13 کی بات ہے کہ قائد ملت جعفریہ ہندوستان، رہبر شیعان ہندوستان علامہ کلب جواد نقوی صاحب تشریف لائے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہماری نشست ہوئی وہاں نے کام کا طریقہ کار بتایا، کام کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے بہت پسند کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی تو ہمیں ہندوستان میں بھی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا مسودہ نہیں ہے کہ جو ہم عدالتوں میں اس کے مطابق اپنی فقہی نظر بیان کر سکیں۔ عدالتوں میں جب کوئی مسئلہ فقہی حوالے سے شیعہ نقطہ نظر کے لیے ہمارے پاس بھیجا جاتا ہے تو سوائے رسائل عملیہ یا توضیح مسائل کے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا کہ ہم فقیہ کی نظر کو بیان کر دیں کہ یہ فلاں شیعہ مرض تقلید نے بیان کیا ہے۔ لیکن اگر ایک قانونی مسودہ بن جائے گا اور اس میں مختلف موجودہ اور سابقہ مراجع کی نظر اس میں موجود ہوگی تو ہمارے پاس ایک آسان راستہ ہوگا عدالتوں میں اس قانون کو پیش کرنے کا، اور یہ پاکستان ہندوستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے شیعہ جو اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بالفعل، اور اگر دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو جائے تو بالقوہ یہ مسودے ایسے ہیں کہ جو اگر انگلش میں، جرمن میں، فرانسیسی میں، دوسری زبانوں میں اگر ترجمہ ہو جائیں وہاں کے ملک کے رہنے والے شیعہ اپنے پرسنل لا کے لیے عدالتوں سے اس کے مطابق رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ پرسنل لا کا حق ہر ایک ملک کے ہر ایک شہری کو دیا گیا ہے۔ پاکستان میں 227 جو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، آئین 1973 ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پاس ہوا تھا، وہی آج تک رائی ہے، اسی کی شرط کے مطابق 227 آرٹیکل کے مطابق یہ کام ہوا، اور اسی کے مطابق تمام فرق اسلامی کو بالخصوص دیگر مذاہب کو بالعموم پاکستان میں شہری آزادیاں دی گئی ہیں، اور انہی شہری آزادیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام یہاں بھی ہوا ہے۔ ایران میں بھی اہل سنت کے لیے، اہل سنت نے اپنے لیے تدوین اعمال شخصیت کیا، ملک میں شیعہ تھا، اور قانون مدنی جو ہے وہ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق ہے، تو لہٰذا یہاں کی عقیدت اہل سنت کو اپنے لیے ہمارے شخصیت تدوین کرنا تھا، اور پاکستان میں ہماری صورتحال کیونکہ برعکس ہے تو ہمیں وہاں ہماری شخصیت تدوین کرنے کی ضرورت تھی۔
جو پاکستان کا تقریباً 65 سال گزرنے کے باوجود یہ کام نہیں ہوا تھا. تو تقریباً یہ کام ہم نے 2011 میں شروع کیا اور 2014 میں ہماری پہلی کتاب قانون مناقحات حصہ اول کتاب نکاح قوم سے جامع المصطفیٰ کی طرف سے شائع ہوئی اور ہم زبان میں پاکستان سے اس کا مسودہ شائع ہوا. اور ایک سال بعد کیونکہ تواتر سے کام ہو رہا ہے 2015 میں کتاب الطلاق حصہ دوم کتاب المناقحات کا حصہ دوم کتاب الطلاق شائع ہوئی. 14 اور 15 2 سالوں میں مشترک ہو گیا. اس کے بعد پھر قوم سے 2 کتاب میراث کا کام کیا. پھر آقا صاحب نے دوسری کتابوں پر پاکستان میں کام مکمل کروایا. حکومت سے ابتدائی کام کتاب وصیت کا ہوا تھا. اسی طرح قانون خمس قانون زکوٰۃ جہاں تک میرے علم میں ہے تقریباً 6 کتابیں شائع کی جا چکی ہیں. باقی کتابوں کے حوالے سے تقریباً خمس اور طلاق خمس اور زکوٰۃ کے علاوہ تقریباً 11 کتابیں عوامی شخصیت کی. لیکن مفصل یہی 3 کتابیں ہیں. مفصل الفاظ نکاح طلاق اور میراث کی. باقی ولایت و عدالت و شفا اور دوسری جو بحثیں ہیں یہ اتنی زیادہ تفصیلی نہیں ہیں. ممکن ہے 2 موضوعات کو سم کر کے ایک کتاب میں شائع کیا جا سکے. لیکن آقا صاحب کا نقطۂ نظر خدا صاحب بیان کریں گے. الموسوعۃ الاسلامیہ کا ہے کہ فقہ جعفری کے مطابق 10 جلدوں پر یہ جو ہے موسوعۃ الاسلامیہ اس طرح کا شائع کیا جائے جس میں تمام احوال شخصیت کی جو موضوعات ہیں ان کو جو ہے تدوین کر دیا جائے, مکمل کر دیا جائے تاکہ آنے والی آئندہ نسلوں کے لیے ایسا سرمایہ ہو جائے کہ جو شیعہ قوم کو عدالتوں سے اپنے فقہ اور اپنے مسلک کے مطابق جو ہے فتویٰ لینا فیصلہ لینا ہوگا اور اس کے مطابق ان کو ان کا حق مل جائے گا. تو یہ ایک کام مشہد سے الحمدللہ شروع ہوا. 2015 میں یہ 2 کتابیں مکمل ہو گئیں. تقریباً 16-17 تک کام تواتر کے ساتھ جاری رہا. پھر کچھ حالات ایسے پیش آئے اس میں جامع المصطفیٰ کی بھی قدردانی کروں گا ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت بھی جب ہم کام کر رہے تھے تو یعنی عرافی حفظ اللہ نے جو ریاست محترم جامع المصطفیٰ میں شرکت فرمائی اور مشہد میں اور مہدی محل جو ریاست نمائندگی مشہد جامع المصطفیٰ کی ان کی بھی شرکت ہمیں شامل حال رہی اور ابھی رسالے نے بھی جگہ عنایت فرمائی. اس حوالے سے جامع المصطفیٰ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کام کے آغاز میں ہمارا ساتھ دیا, اس سیمینار کے انعقاد میں ہمارے ساتھ تعاون فرمایا. تمام مسئولین بالخصوص حضرات سابق نمائندگی مشہد مقدس کی ریاست محترم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا اور آپ تمام بزرگان علماء علماء کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے شرکت فرمائی وقت نکالا اور اس علمی نشست کو روانہ پہنچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.